الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كل من عليها فان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لاکھ صدق اکرام علماء کرام ارباب علم و بصیرت صاحبان عقل و دانش حاضرین محفل بالخصوص والد بزرگوار اور وہ تمام احباب جن کی کاوشوں سے آج کی محفل سجائی اور منائی جا رہی ہے. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریر کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، چند باتیں میں آپ کی گوشت گزار کروں گا. کہ بتایا گیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں اور انشاءاللہ. اولاً میں والدین کی قبر پر حاضری کے تعلق سے ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. اگر وقت ہوتا تو حضرت نے فرمایا کہ میں ثابت کرتا ہوں. اسی کے سلسلے میں کنز العمال کی ایک حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امتیوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بس اتنی مدت رہ گئی ہے جتنا ایک مکھی فضا میں اڑتی ہے اور ادھر سے ادھر جاتی ہے. بس دنیا کا اتنا ہی وقت رہ گیا. پھر حضور نے فرمایا، سنو، تمہارے وہ بھائی جو قبروں میں جا چکے ہیں ان سے ڈرو، کیونکہ تمہارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے. اسی حدیث کے مفہوم کو بدعقیدہ کا امام ناصر الدین البانی السلسلۃ الصحیحہ میں صحیح کہتا ہے. حدیث سنیے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے عزیز و رشتہ دار جو برزخ میں جا چکے ہیں ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جب وہ تمہارے نیک صالح اعمال کو دیکھتے ہیں
مسرور ہو جاتی ہیں اور خوش ہو کر کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری رحمت ہے، اس پر اپنی رحمت کو مکمل فرما۔ جب برے اعمال یعنی گناہوں کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اسے نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھلے کی بات نہیں کر رہا، یہ عام رشتے دار جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ امام بہقی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عالم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ اس عالم دین کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں اپنے والد محترم کی قبر پر جایا کرتا تھا، کافی عرصے تک ان کی قبر پر جاتا رہا، لیکن میں نے سوچا میں قبرستان جاتا ہوں فقط مٹی کو دیکھ کر واپس آ جاتا ہوں، اس کا مجھے کیا فائدہ۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے جانے کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ کہا کچھ عرصے کے بعد میرے والد محترم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اے میرے بیٹے تو میری قبر پر آیا کرتا تھا، اب تو کیوں نہیں آتا؟ تو میری قبر پر کیوں نہیں آتا؟ تو نے آنے کا سلسلہ ترک کیوں کر دیا؟ تو نے چھوڑ کیوں دیا قبر پر آنا؟ تو بیٹے نے کہا اے والد محترم میں نے سوچا کہ میں قبرستان جاتا ہوں، وہاں پر میں آپ کو تو نہیں دیکھتا، مٹی دیکھ کر واپس آ جاتا ہوں، اس کا مجھے کیا فائدہ؟ کہا میرے بیٹے ایسا نہ کر، جب تو آتا ہے نا تو میرے سارے پڑوسی مردے مجھے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو تیرا بیٹا آ رہا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ کہتا ہے میرے بیٹے میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں اس وقت تک جب تک تو شہر کوفہ میں داخل نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک وہ والد اپنے بیٹے کو دیکھتا رہتا ہے جب تک کہ وہ شہر کوفہ میں داخل نہیں ہو جاتا۔ امام بہقی نے ایک اور روایت اس کے علاوہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ایک اور روایت حضرت امام بہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے جسے ابن ابی دنیا نے بھی روایت کیا۔ حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میری والدہ انتہائی عبادت گزار، انتہائی نیک صالحہ عورت تھی، اس قدر عبادت گزار تھی کہ لوگ انہیں راہبہ کہا کرتے تھے، اس قدر عبادت گزار تھی کہ لوگ انہیں راہبہ کہا کرتے تھے۔ کہا کچھ دنوں بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی والدہ کی قبر پر ہر شب جمعہ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میری والدہ میرے خواب میں تشریف لائے، میں نے ان سے پوچھا اے میری والدہ آخرت کے مراحل کیسے طے ہوئے؟ انہوں نے کہا موت کی سختی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن ابھی برزخ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، میرے لیے ریحان کا فرش ہے، بڑے خوبصورت تکیے ہیں، لیکن ایک خواہش ہے میری۔ پھر والدہ نے کہا ایک خواہش ہے میری، ایک تمنا ہے میری، ایک آرزو ہے میری، اے میرے بیٹے یہ جو تو شب جمعہ آیا کرتا ہے نا اس سلسلے کو ترک نہ کرنا۔ جب تو آتا ہے تو یہ سارے پڑوسی مردے مجھے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور ایک مولن اعلان کرنے والا وہ اعلان کرتا ہے اے راہبہ اے نیک صالحہ پارسا خاتون تجھے ملنے کے لیے ایک زائر آیا ہے، تجھے ملنے کے لیے ایک دیکھنے والا آیا ہے۔ یہ مردے ہیں جو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ ابھی میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان سے روایت جو میں نے بیان کی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ والد جو قبر میں جا چکا ہے وہ کہتا ہے اپنے بیٹے سے اے میرے بیٹے میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں، اس وقت تک دیکھتا رہتا ہوں جب تک تو شہر کوفہ میں داخل نہیں ہو جاتا۔ کوئی کہے گا یہ روایت خواب پر مبنی ہے، میں کہوں گا
ہاں خواب پر مبنی ہے، لیکن روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، اسے بیان حضرت امام بہقی نے کیا ہے۔ اگر صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا شرکیہ ہے یا بدعت پر مبنی ہے، تو صحابی رسول کبھی اسے بیان نہ کرتے۔ پتہ چلا مردے سنتے ہیں، مردے دیکھتے ہیں، مردے جانتے ہیں۔ حدیث کی بات ہے اور بہت یہ کھینچا تھوڑا کم کرو تو میں بیان کھینچا۔ تو ہمیں چاہیے جن کے والدین زندہ ہیں ان کا ادب و احترام کریں، اور جن کے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پر جایا کرو۔ اب بھی وقت ہے، ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ جایا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا کرو۔ غوث پاک کا وہ واقعہ جو مشہور ہے، اس پر میں اپنے کلام کو ختم کرتا ہوں۔ بغداد شریف میں غوث پاک کی ایک مریدہ رہا کرتی تھی۔ غوث پاک کی ایک دیوانی تھی، وہ خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا انعقاد تھا۔ کسی بغداد شریف کی گلیوں میں کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ آج خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم انعقاد پذیر ہے، اور لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، میری بیٹی نئے کپڑے پہن لے، غسل کر لے، آج میں نے سنا ہے کہ خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، ہم ماں بیٹی وہاں پر جائیں گی۔ میں نے سنا لوگ وہاں پر آقا کی عظمتوں کے ترانے اڑائیں گے، لوگ وہاں آقا کا میلاد بیان کریں گے، ہم دونوں ماں بیٹی وہاں پر جائیں گی، ثواب حاصل کریں گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کے ترانے سنیں گی۔ یہ دونوں ماں بیٹی خلیفہ بغداد کے محل میں جاتی ہیں۔ وہاں پر ایک دربان رہتا ہے، ایک چوکیدار باہر کھڑا رہتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ یہ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، بتایا۔ اس نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ خواص لوگوں کی محفل ہے، یہ مخیر لوگوں کی محفل ہے، یہ مقتدر لوگوں کی محفل ہے، بڑے مقتدر لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہاں ہر ایک کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، جس کے پاس دعوت نامہ ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے؟ ماں نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ آج خلیفہ بغداد کے محل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، تو آج ہم ماں بیٹی تیار ہو کر اس محفل میں آ گئے ہیں، ہمیں جانے دو۔ تو اس نے کہا نہیں، یہاں دعوت نامے کی ضرورت ہے، دعوت نامے کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ ماں کہتی ہے کہ مجھے ہمارے پاس کوئی دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیار تو ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق تو نہ ہے نا۔ تو اس نے کہا آج یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کفایت نہیں کرے گا، اندر جانے کے لیے دعوت نامے کی ضرورت ہے، اگر دعوت نامہ ہے تو ٹھیک ورنہ واپس چلی جاؤ۔ پھر وہ بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے ماں دیکھو تو صحیح، ہم غریبوں کو کوئی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے بھی نہیں دیتا ہے، ہم غریبوں کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے اے میری بیٹی دل چھوٹا نہ کر، آقا کا کرم اور آقا کا میلاد کسی خلیفہ بغداد کے محل تک ہی محدود نہیں ہے، مقید نہیں ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم چلو گھر پر چلتے ہیں، وہاں پر منعقد کریں گی۔ یہ دونوں ماں بیٹی گھر پر آتی ہیں، وہاں بیٹی نے کہا ماں گھر پر جائیں گی تو ہم کیا کریں گی؟ تو ماں نے کہا بیٹی
جو جتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مجھے ازبر ہیں میں تجھے سناتی رہوں گی، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں تجھے یاد ہے تو مجھے سناتی رہنا۔ اسی طرح وہ آتی ہیں دونوں پوری رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کے ترانے الاپتی رہتی ہیں۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، اے میری بیٹی جا لوٹا لے جا، اس میں پانی بھر کر لا، مجھے تازہ وضو کرنا ہے۔ وہ بیٹی باہر جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے، حیران ہو جاتی ہے، ایک منظر دیکھتی ہے، بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے، رے ماں دیکھو تو صحیح باہر کون آیا ہے، باہر آؤ تو صحیح دیکھو کون آیا ہے۔ ماں کہتی ہے، ارے میرے بیٹی مجھے تو ہم لوگ غریبوں کو کوئی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے نہیں دیتا، ہم غریبوں کے کچے مکان پر کون آئے گا ہماری محفل میں، کون آئے گا ہماری محفل میں سننے کے لیے۔ بیٹی نے کہا، ارے ماں آؤ تو صحیح دیکھو تو صحیح باہر کون آیا ہے۔ ماں جاتی ہے، دیکھتی ہے، باہر پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں قطب الاقطاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے، ارے پیرانے پیر میرا دستگیر اے روشن ضمیر، آپ اس غریب کی دہلیز کو چوم رہے ہیں، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ غوث پاک فرماتے ہیں، اے میری مریدہ میں تیری دہلیز کو نہیں چوم رہا، تو نے ٹوٹے ہوئے دل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد منعقد کی تھی، اسی کی میں نے ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے گھر میں آتے ہوئے دیکھا ہے، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، والدین کی قبروں پر کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، جن کے زندہ ہیں تو ان کا تو ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے چلے گئے ہیں تو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ان کی قبروں پر آپ جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی قسم کی وہ کوئی لفظ خطا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہماری گناہوں کو، اس لفظ و خطا کو معاف فرمائے، اس کی اصلاح کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا شہر یار ایرم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم عليه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا قدیر از ابتدا دا انتہا جو کچھ ذکر و اذکار تسبیح تحلیل اور وظائف پیش کیے گئے، لوگوں نے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہا، نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کی گئی. پڑھنے والوں کے پڑھنے میں، سنانے والوں کے سنانے میں، سننے والوں کے سننے میں، محفل پاک کے اہتمام انتظام کرنے میں، ہم غلامان مصطفیٰ کے حاضر ہونے میں جو کمی، جو خطا، جو لغزش، جو کمی واقع ہو گئی ہو، نعلین مصطفیٰ کے صدقے میں معاف فرما. پڑھے ہوئے تمام ذکر و اذکار تسبیح تحلیل اوراد و وظائف، اعمال خیر، اعمال صالحہ، تلاوت کلام ربانی 15 سپارے کی تلاوت کریمہ کا ثواب پڑھنے والوں کی جانب سے، تمام حاضرین محفل کی جانب سے، بانیان محفل کی جانب سے، اہل خانہ کی جانب سے مجموعی طور پر سب کا ثواب بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں پیش والا قبول فرما لے. آقائد عالم، رحمت دو عالم، نور مجسم، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ توسل کا ثواب تمام صحابہ کرام، صحابیات اعظام، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راہ پاک کو پیش قبول فرما. جملہ علماء اسلام، فقہاء کرام، شہیدان اسلام، شہداء کربلا، حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین کی بارگاہ الفت و محبت و شہادت میں پیش والا قبول فرما لے. مولا تبارک و تعالی ان سب کا ثواب ہم سب کی جانب سے سلسلہ بسلسلہ پیر پیراں، میرے میراں، شاہ جیلاں، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی بارگاہ ولایت و غوثیت میں پیش والا قبول فرما لے. شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین حسن سندری علیہ رحمت رضوان المعروف، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی روح پاک کو پیش والا قبول فرما لے. حضور غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی جملہ تلامذہ، خلفاء، معتقدین، متوسلین، محبین کے ارواح کو پیش قبول فرما لے. سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کرام، بزرگان دین کے ارواح پاک کو پیش والا قبول فرما. سید الشہداء فی الہند، سید سالار مسعود غازی بہرائچی، امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، امام اہل سنن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ کے آبائی کرام، اجداد عظام، اولاد امجاد، بالخصوص حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، میرے استاذ محترم استاذ کریم حضور مفتی تحسین رضا خان علیہ رحمت و رضوان، محدث بریلوی، محقق بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ارواح پاک کو پیش والا قبول فرما لے. تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، مرحومین، مرحومات، مغفورین، مغفورات، ہم سب کے دوست احباب، ماں باپ، بھائی بہن، اعزا اقربا، رشتہ دار جو ایمان و عقیدے کے صحت و سلامتی کے ساتھ دار فانی سے جدا ہو کر دار جاویدانی کی طرف انتقال فرما چکے، مولا سب کے ارواح کو پیش قبول فرما لے. بالخصوص تمام اوراد و وظائف کا ثواب، جملہ اعمال خیر، اعمال صالحہ کا ثواب، قرآن مقدس کے 15 سپارے کی تلاوت کریمہ کا ثواب، تمام عمل خیر کا ثواب جو ایصال ثواب کے ارادے سے کیے گئے ہوں، گھر والوں کی جانب سے، صاحب خانہ کی جانب سے، تمام حاضرین محفل کی جانب سے، مجموعی طور پر سب کا ثواب مرحوم مغفور معین الدین صاحب کی روح کو پیش والا قبول فرما لے. مولا تبارک و تعالی ان تمام عمل خیر، عمل صالحہ کا ثواب خصوصیت کے ساتھ مرحوم و مغفور معین الدین صاحب کی روح کو ایصال ہے، قبول فرما لے. مولا تبارک و تعالی مرحوم و مغفور معین الدین صاحب کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت اور کشادگی عطا فرما. قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرما. عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما. عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرما. قبر میں دیدار مصطفیٰ نصیب فرما. حشر میں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما. کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما. ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت اور کشادگی عطا فرما. ان کی قبر کو بقع نور بنا دے. مولا تبارک و تعالی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری عطا فرما. جنت کے باغات میں سے باغ عطا فرما. اپنی جوار رحمت میں جگہ خاص عطا فرما. مرحوم مغفور معین الدین صاحب کی دنیاوی زندگی میں جو لغزشیں، جو خطائیں، جو کمیاں ہو گئی ہوں، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جملہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا تبارک و تعالی دنیا میں رہتے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں کسی قسم کی اگر کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے نبی کونین کے صدقے پاک میں اہل بیت اطہار کے وسیلہ سے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے. ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے. ان کی
कमियों को माफ़ फरमा दे, उनकी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। उलमाए किराम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे मौला तबारक व तआला। उलमाए दीन, उलमाए किराम जो नायबीन अंबिया हैं, नायबीन रसूल है, मौला तबारक व तआला मोहब्बत उलमा की बदौलत उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। उलमा के कदमों की बरकत से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। उनके अहले खाना, उनके साहिबजादगान, उनकी साहिबजादियाँ जो दुनिया में बाहयात हैं, मौला सबको सेहत व सलामती अता फरमा। इस घर में अपनी बरकतें नाजिल फरमा, अपनी रहमतें नाजिल फरमा। उनके अहले खाना को, उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके मुताल्लिकीन को, उनके मुहब्बीन को मौला तबारक व तआला सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा दे। जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हैं मौला हम सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमा। मौत आने से पहले हम सबको हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा, उम्रे की तौफीक अता फरमा। बार बार दरबार रसूल की मुक़द्दस और मकबूल हाजिरी की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मज़हब अहले सुन्नत और मसलक आला हज़रत, मसलक हक़, मसलक नाजी, मसलक जन्नती, मसलक आला हज़रत के मुताबिक हम सबको दुनियावी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मस्जिद अक्सा जो हम मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, उसकी अज़मत रफ्ता हम मुसलमानों को वापस अता फरमा दे। मौला तबारक व तआला मस्जिद अक्सा की बाज़ियाबी के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई मर्द मुजाहिद अता फरमा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी सदका हम सबको अता फरमा दे। हम सबको खातिमा अलल ईमान, खातिमा अलल इस्लाम की दौलत बेबहा अता फरमा दे। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अलैहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस बस है, được thấy được bây giờ. Vẫn cười gì vậy?